بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج کا جو درس ہے اس کے آغاز میں آپ نے ایک چینج ضرور دیکھی ہوگی، اور وہ ہے میرا سیاہ امامہ شریف. جمعہ میں تو میں پہنتا تھا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن درس میں آج پہلی مرتبہ یہ میں نے پہنا ہے. اصل میں یہ میرے ایک بھتیجے ہیں، پروفیسر محمد بدر الزماں قادری.
جو پرنسپل ہیں جامعہ حجویریہ کالج کے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اور پاکستان کے 92 چینل کا مشہور پروگرام صبح نور میں اکثر اوقات آپ ان کی زیارت کرتے ہوں گے، جناب پروفیسر محمد بدر الزماں قادری کی بر لب نہر جوہر ٹاؤن میں بہت بڑی جامع مسجد ہے، جو جامع مسجد گلاب شاہ ولی کے نام سے مشہور ہے، وہاں آپ خطابت بھی کرتے ہیں۔ اور سمن آباد میں ایک بہت قدیم ادارہ ہے جس کا نام غوث العلوم ہے، اس کے محتمم بھی ہیں۔ تو کمال محبت سے انہوں نے مجھے یہ امامہ شریف بھیجا ہے، اور میں نے اس امامہ شریف کو پہن لیا ہے۔ میں نے کہا بتا دوں، کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مفتی صاحب کو بھی کہیں سے کوئی خلافت مل گئی ہے۔ پرانے زمانے میں خلافت کا اصول اتنا آسان نہیں تھا، بڑی ریاستیں عبادتیں بزرگ کرواتے تھے، پھر جا کر اگر اس قابل ہوتے تو پھر ان کو وہ خلافت عطا کرتے، دستار عطا کرتے، اور پھر وہ مخلوق خدا کے لیے وہ رہنما بن جاتے۔ آج کل تو بھائی کاریگری ہے، پیران عظام نے اللہ ماشاءاللہ کوئی ایک آدھی ہے ایسا میری نظر سے گزرا، وگرنہ وہ خلافتیں اس طرح تقسیم کرتے ہیں جس طرح لوگ درباروں پہ چادریں ڈال دیتے ہیں، بے تحاشا خلافتیں۔ مقصود و مدعا کیا ہوتا ہے کہ بھائی اس کے جتنے ماننے والے ہیں وہ آٹومیٹک میرے مرید ہو جائیں گے۔ مجھے گزرا ہوں اس قیامت سے، لیکن معذرت ہی کی ہے، ہم اس قابل کہاں کہ ہم خلافت لیں اور خلافت کا کام کریں، اللہ والوں کی رہنمائی اور ہدایت کا کام کریں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو بہرحال میں پروفیسر محمد بدر الزماں قادری کا بڑا مشکور ہوں۔ انشاءاللہ آج کے بعد آپ ہمیشہ درس کے موقع پر اسی امامے میں دیکھا کریں گے۔ تو یہ آغاز بھی ان کے اس دستار سے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی عزت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے پاک کلام سے جو ہم چند باتیں سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج کا جو سبق ہے وہ بڑا باریک ہے، بہت باریک ہے، سمجھنے والا ہے۔ ویسے تو ہر آیت سمجھنے والی ہوتی ہے، لیکن بعض آیات بڑی سمجھنے والی ہوتی ہیں، باریک ہوتی ہیں، باریک یعنی ڈیپ، غوطہ لگانا پڑتا ہے، تو اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی، غوطہ لگانا پڑتا ہے۔ آج کی جو آیات کریمہ ہے یہ سورہ فرقان ہے، اور سپارہ 18واں ہے۔ آیات ہیں 7، 8، 9 اور 10، 7 تا 10 یہ آیت کریمہ ہیں جو ابھی میں نے تلاوت بھی کی ہیں، اور یہ سورہ فرقان کی آیات ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو جائے اور آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَقَالُوا مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ، یہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے، يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ تو روٹی بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، یہ کیسا رسول ہے؟ لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہ نازل کیا گیا اس پر فرشتہ، فیکون معہ نذیرا، اس کے ساتھ رہتا اور ڈرانے کا کام کرتا، ڈرانے کا کام کرتا، دہشت کوڑا ہاتھ میں ہوتا۔ او یلقا الیہ کنز،
یا اتارا جاتا اس کی طرف کوئی خزانہ، او تکون لہ جنہ، یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا، یأکل منہا، اس میں کھایا کرتا۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور کہتے ہیں ظالم کہ نہیں تم پیروی کرتے ہو مگر ایک شخص کی جو جادو زدہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انظر کیف ضربوا لک الامثال، محبوب ذرا دیکھو یہ کیسی کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں تمہارے بارے میں، کیا مثالیں غلط دے رہے ہیں۔ فضلوا، گمراہ ہو گئے یہ لوگ، فضلوا، گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، اب ان کو راستہ نہیں مل سکے گا۔ سرکار کو قدرت کاملہ کی طرف سے اشارہ ہو رہا ہے کہ دیکھ یہ کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا، بہت بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو بنا دے تمہارے لیے بہتر سے باغات بہ رہی ہیں جس کے نیچے نہریں، اور بنا دے تمہارے لیے محلات۔ یہ 4 آیات ہیں، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بیماری ہے جو پرانے زمانے سے آ رہی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں یہ باریک بات ہے، اور ہر دور میں، سرکار کے زمانے میں نہیں، ہر دور میں ہر نبی کے ساتھ لگ بھگ یہی کام کرتے تھے وہ، ہر نبی کے ساتھ۔ فرعون کے سامنے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تو ان کو دیکھ بھی فرعونیوں نے کہا تھا فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اگر تم بادشاہ ہو تو وہ کہاں گئے تمہارے سونے کے کنگن۔ سرکار کے زمانے میں بھی یہی تھا، کہتے تھے کہ ہم نبی کس طرح مان لیں، یہ تو ہمارے جیسا بشر ہے۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، بازاروں میں بھی چلتا ہے، بالکل ہمارے جیسا ہے، بالکل ہماری طرح سے ہے۔ پتا ہوتا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا جو کوڑا لے کے ساتھ چلتا، اس کی حیثیت کو منواتا، اس کی آگے پیچھے چلتا، تو وہ 3 چیزیں وہ کہتے تھے سرکار کے بارے میں، 3۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ لگتا ہے اس پر جن کا سایہ ہو گیا ہے، یہ اس زمانے میں عام تھا، اس پر جن کا سایہ ہو گیا ہے۔ اور دوسری بات کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ جادو کر دیا کسی نے اس کو، یہ سحر زدہ ہے، یہ اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ اور تیسری بات بھی کرتے تھے، کہتے تھے کہ ضرور اس نے ہمارے کسی دیوی دیوتا کی توہین کی ہے جس کی سزا اس کو ملی ہے۔ یہ 3 عقیدے تھے اس دور میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور جو زندہ جاوید لوگ تھے وہ بار بار کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے، یہ کل میں نے اس کو بازار میں کھاتے دیکھا تھا، یہ تو ہمارے جیسا ہے، یہ تو ہمارے جیسا ہے۔
کھاتا بھی ہماری طرح ہے، پیتا بھی ہماری طرح ہے، چلتا بھی ہماری طرح ہے، اس کا گھر بار بھی ہے، بچے بھی ہیں، تو یہ کیسا رسول ہے؟ یہ رسول نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ کہتے تھے، تو وہ کیا دیکھیں باریک بات کیا ہے کہ وہ الجھ گئے تھے کہ یہ بشر ہے، یہ بشر ہے، اور وہ جو اللہ پاک نے فرمایا تھا اس کو بھول گئے۔ مثلا اللہ پاک فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب اعلان کر دو میں تمہاری طرف رسول بن کے آیا ہوں۔ یہ اعلان تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو غیر مسلم تھے، دنیا والے تھے، ان کے لیے پہ اعلان تھا، ان کے لیے اعلان تھا، اور جو اپنے تھے ان کے لیے بھی تھا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے لوگو ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے شاہد بنا کر۔ یہ شاہد کا ترجمہ آپ لغت میں پڑھ لینا، مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر۔ اب چونکہ یہ انسان ہے، بشر ہے، دیکھ لو یہ بشر ہے، یہ بشر ہے، تو ان کا دماغ بشریت میں اٹک گیا، اور وہ جو اعلان ہو رہا ہے اس اعلان کے بعد جو حکم دیا اللہ پاک نے، کیا حکم دیا تھا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے ایمان والو تم نہ بے ایمانوں کی طرح، کافروں کی طرح، منکروں کی طرح اس بات میں الجھ جانا کہ یہ بشر ہے۔ بشر تو ہے، کون انکار کرتا ہے؟ انکار نہیں کر سکتے آپ، لیکن الجھ نہ جانا۔ تم نے کیا سوچنا ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر۔ ایمان آ گیا، آپ نے ایمان لے آئے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ اب بشریت ایک طرف آپ نے کر دی، کبھی ہمارا بشریت سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں تو وہ جو مالک بتا رہا ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے، جو مالک ہمیں بتا رہا ہے ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ مالک نے کیا بتایا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، آگے کیا فرمایا؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس کے ساتھی مددگار بھی بن جاؤ اور اس کا احترام اکرام تعظیم بھی کرو۔ اگر تم اپنے جیسا بشر سمجھو گے تو پھر تعظیم تو نہیں ہوگی نا۔ ہم ایک دوسرے کی کہاں تعظیم کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے ہم لوگ۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں اسے اعلیٰ ہوں، یہ مجھ سے ادنا ہے، اسفل ہے، میں کیوں عزت کری اس کو؟ میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے، میرے پاس اولاد زیادہ ہے، میں کیوں عزت کروں اس کی؟ بشر کے ساتھ تقاضے یہ ہیں۔ تو اللہ کریم نے کتنی خوبصورت بتائی کہ میں نے تمہیں تو یہ کہا ہی نہیں کہ تم اس کو بشر مانو، میں تو کہہ رہا ہوں کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے۔ عزت بھی کرو، احترام بھی کرو، تعظیم بھی کرو، اور ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اب جو تم اللہ کا ذکر کرو گے دن رات میں، اس ذکر میں لذت ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کن کے لیے؟ ہمارے لیے۔ چونکہ شیطان نے بھی تو یہ کہا تھا نا، قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ،
کیا کہا تھا شیطان نے؟ قال لم اکل اسجد بشر، کہ یا اللہ میں کیوں بشر کو سجدہ کروں، میں بشر کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوں. وہ بھی اسی کام میں الجھ گیا. بشر تو تھے، اللہ نے بتا کر کہ میں بشر بنا رہا ہوں، بتایا تھا اللہ پاک نے. تو پھر کیا ہوا؟ یہ بات تو شیطان نے کی تھی. تو رنج کس بات کا؟ رنج یہ تھا کہ تمہیں تو میں نے کہا ہی نہیں کہ مجھے بتاؤ میں نے کیا بنایا ہے، تمہیں کہا کہ مانو میں نے کیا کہا ہے. کیا مانتے ہیں؟ حضرت جتنی بھی آیات کریمہ آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر، جتنے بھی اللہ کے پیغمبر آئے، جتنے بھی اللہ کے پیغمبر آئے ہیں، سب نے مثلا یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا. یہ بھی سارا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا ما انتم الا بشر مثلنا. وہ بھی اسی بات میں اٹک گئے کہ یہ بشر ہے، اور اس بات کی طرف وہ آئے ہی نہیں کہ یہ اللہ کا رسول بھی ہے، یہ اللہ کا فرستادہ بھی ہے، اللہ کا پیغمبر بھی ہے، اور یہ ہمارا بوجھ بھی اتارنے کے لیے دنیا میں آیا ہے. یہ دنیا کا بوجھ اتارنے کے لیے آیا ہے، اس کی طرف کسی کا خیال نہیں گیا. تو اللہ تبارک و تعالی جب ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے یہی بات کی کہ یہ کیسا رسول ہے، بازاروں میں کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، سودا سلف لیتا ہے، گھر کے کام کاج کرتا ہے، یہ کیا رسول ہے؟ یہ اس کے ساتھ فرشتہ ہونا چاہیے. جب یہ آئے تو ایک تیل کا مچ ہے بازار کے اندر کہ کوئی آ رہا ہے. ایسا تو ہے نہیں. یا کم از کم کوئی اس کے پاس مال و دولت کے خزانے ہوتے، پتہ لگتا کہ بڑا مالدار بندہ ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. یا اس کے پاس باغات ہوتے کہ بے تحاشا اس میں کھاتا پیتا اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا. اللہ فرماتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ ہم تو طرح دیتے مسلمانوں کو، وہ لوگ یہ بے ایمان کے سب بھی جو لوگ تھے نا، کاریگر لوگ جنہیں کہتا ہوں میں، کاریگر لوگ، وہ طرح دیتے تھے کہ کیا تم کیسے آدمی کے پیچھے پڑ گئے ہو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس کو چمٹا ہوا ہے. یا یہ کہنا کہ یار اس پہ جادو ہو چکا ہے. یا یہ کہنا ضرور ہمارے کسی دیوی دیوتا کی اس نے توہین کی ہے، جس کی پکڑ میں یہ آیا ہوا ہے، جس کی پکڑ میں یہ آیا ہوا ہے. یہ ان کا عقیدہ تھا. اللہ فرماتا ہے نہ یہ دیوی کی پکڑ میں ہے، نعوذ باللہ، نہ یہ جن زدہ ہے، نعوذ باللہ، نہ اس پہ کوئی جادو کیا گیا ہے. یہ تو سیدھا پیغام پہنچاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کرو. اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا سوائے اس کے، اسی کی عبادت کرو. اور یا حضرت خسیمہ کی روایت ہے، سرکار دو عالم سے پوچھا گیا تھا، سرکار دو عالم سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو زمین کے خزانے اور ان تمام خزانوں کی چابیاں آپ کو عطا کر دی جائیں، اور یہ کچھ دینے کے بعد بھی آپ کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، آپ کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اگر آپ چاہیں تو اس نعمت کو آخرت کی نعمت کے ساتھ جوڑ دیں. سرکار سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو آخرت کی نعمت کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے، اگر چاہیں ہم تو ادا کر دیتے ہیں، خزانے دے دیتے ہیں، چابیاں دے دیتے ہیں، لوگوں کی باتیں پوری ہو جائیں گی. اور بات ان کے تو دماغ میں ایک ہی بات تھی نا، جس طرح حضرت صالح علیہ السلام نے جب کہا نا ان سے اللہ کے بندوں میں اللہ کا رسول ہوں اور پیغام لے کر آئے ہوں اللہ کا، وہ کہتے تھے ابشرم منا واحد نتبعہ. او بھائی آپ ہم میں سے اٹھ کر
ہمیں اپنا تابع دار بنانا چاہتے ہو، تم ہمارے جیسے بشر ہو؟ دماغ کہاں لٹک گیا ہمارا، کہاں اٹک گیا ہمارا. اور آج بھی یہ مائنڈ سیٹ موجود ہے. بارہا میرا آمنا سامنا ان لوگوں سے ہو چکا ہے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں ایک سامنے مٹی اٹھائی میرے سامنے اور ایسے کر کے مٹی اس نے نیچے پھینکی. کہتا جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں کیا پوزیشن ہے؟ یہ مٹی ہو چکے ہیں. میں نے کہا خدا کا خوف کر. حدیث پاک پڑھی میں نے کہ اللہ پاک نے انبیاء کے وجود کو کھانا زمین پر حرام کر دیا ہے. اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہی اٹکا ہوا تھا. ابشر منا واحدا نتبعہ ما انتم الا بشر مثلنا. یا یہ کہہ رہے تھے یہ کیسا رسول ہے، یہ تو بشر ہے ہمارے جیسا کھاتا پیتا بندہ ہے. لیکن ادھر نہیں گئے کہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. ادھر نہیں گئے. کدھر گئے؟ ادھر گئے. یہ کاریگری یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں انظر کیف ضربوا لک الامثال. اے محبوب دیکھ یہ کیا مثالیں دے رہے ہیں، تیرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں یہ. اور اللہ پاک اس بات کو سن کر، ان کی باتیں سن کر پیار نہیں کیا اللہ نے. ان کا فضلوا، محبوب یہ گمراہ ہو گئے ہیں، محبوب یہ گمراہ ہو گئے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا. آج کے بعد ان کو راستہ نہیں ملے گا. ان کی توبہ نہیں قبول ہوگی، ان کا استغفار قبول نہیں ہوگا. کیوں کہ اس قدر بےہودہ باتیں یہ کرتے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں وہ سنتے نہیں، اور جو ان کے دل میں ہے، جو ان کے دماغ میں ہے، یہ اسی کی آبیاری کر رہے ہیں. دنیا میں پھر تو لیں باتیں کر لیں لوگوں سے، آپ کو بڑے مل جائیں گے عجیب عجیب باتیں کرنے والے. تو اللہ کہتا ہے یہ مثالیں ایسی دیتے ہیں، ایسے کم بخت لوگ ہیں، ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ بظاہر اتنی چیزوں کو دیکھ کر، اتنے معجزات کو دیکھ کر ان کی حالت یہ ہے کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور وہیں ان کی سوئی اٹک گئی ہے کہ یہ بشر ہے. اللہ اکبر. حالانکہ قرآن کریم نے بڑی مثالیں دی ہیں کہ بشر جو ہے، مطلب جو نور ہے وہ بشر بن سکتا ہے، پھر نور بن جاتا ہے. مثالیں موجود ہیں. حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب جبریل آئے تھے تو کیا تھا؟ فتمثل لها بشرا سویا. فتمثل لها بشرا سویا. وہ تو بشر کے روپ میں آیا تھا. تو کیا مان لیں کہ جبرائیل جب بشر کے روپ میں آ گیا تو اب وہ بشر ہو گیا؟ قطعی نہیں ہے. یہ اللہ ہی جانتا ہے. تو میرے دوستو، میرے عزیزو، میرے بھائیو، یہ جو شیطانی نکتہ ہے نا، یہ ما انتم الا بشر مثلنا وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. یہ جتنے بھی نکتے ہیں یہ سارے کے سارے یہ ان لوگوں کے کاریگروں کے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے تو ان کے لیے جو گمراہی لکھ دی ہے، اب ان کی ہدایت کے لیے مشکل ہے. اور آخری جو آیت ہے نا جس میں اللہ فرماتا ہے کہ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا. بہت بابرکت ہے وہ ذات، اگر چاہے تو بنا دے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، نہریں چلا دے، باغ بنا دے، رونقیں لگا دے، یا خوبصورت محل بنا دے، لیکن تمہاری سوئی وہیں اڑی رہے گی، تم اس سے آگے نہیں جا سکتے. تو میرے دوستو، میرے بھائیو، میرے عزیزو، یہ پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیمرے کا کیا چکر ہے. میں تو چونکہ یہ اس کے بارے میں کچھ جانتا نہیں ہوں، کوئی کاریگر بندہ آئے گا تو مجھے بتائے گا کہ کیمرہ کیوں نہیں چلا. اکثر دوستوں کی یہ آ رہی ہے کہ جی کیمرہ جو ہے نہیں آ رہا. تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ میں دیکھوں گا کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اور میں اس کو کوشش کروں گا کہ دوبارہ ایسا کام نہ ہو.
تیسری بات یہ کہ میں درس قرآن دے رہا ہوں، میں یہاں پر اور کوئی مضمون نہیں بیان کرتا، جو قرآن میں آ جاتا ہے سبق میں، یہ روزانہ درس ہو رہا ہے۔ آج کل ہمارا 18واں سپارہ چل رہا تھا، تو وہ ہم سورہ فرقان کا ہم نے شروع کیا ہے، تو اس کے بعد پھر 19واں سپارہ آ جائے گا، تو جو قرآن میں آئے گا میں وہی بیان کروں گا۔ باقی یہ جو مضمون ہے نا کہ حضرت امام حسین کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، اس کے بارے میں، میرے بھائی اپنے جو لوکل امام ہیں ان سے رابطہ کریں اور ان سے کہیں وہ آپ کی رہنمائی کریں۔ میرے پاس تو صرف قرآن سن لیا کریں، اور قرآن کے بارے میں کوئی بات ہو یا سبق کے بارے میں کوئی بات ہو تو میں آپ کا پابند ہوں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور اس باریک بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ سرکار دو عالم بشر تو ہیں، کوئی شک نہیں۔ جو بشر نہ مان کے وہ بے ایمان ہے، وہ مومن نہیں ہے جو بشر نہ مانے۔ لیکن یہ بھی ظلم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہنا، ہم اس جیسے نہیں ہیں۔ وہ ضرور ہوں گے ہمارے جیسے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ انما انا بشر مثلکم، لیکن ساتھ ہی فرما دیا یوحا الیہ، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ اور جب بھی کبھی کوئی دعویٰ کرے نا کہ یا میں تمہارے جیسا، میں نبی جیسا بشر ہوں، تو اس کو کہنا بھی اللہ کہتا ہے اس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، تیرے اوپر کیا نازل ہوتا ہے؟ اگر اس کے اوپر نازل ہوگا تو مرزا قادیانی ہوگا نا، کوئی مسلمان تو نہیں ہو سکتا پھر۔ تو ایسے بے ایمانوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور بچائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، جو اللہ ہمیں دکھانا چاہتا ہے، جو اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ آمین۔ بیماروں کے لیے دعا کی ضرورت ہے، اور جتنے بھی لوگوں نے دعا کے لیے درخواستیں کی، اللہ سب کو بھئی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جنازے کی دعا پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ۔ اور یہ جو کیمرے کا ایشو بتایا مجھے، تو میں یقیناً اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، ابھی انشاءاللہ جیسے درد ختم ہوگا میں کسی کو بلاتا ہوں اور یہ ساری معاملہ دیکھتا ہوں میں کیا ہے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ کل انشاءاللہ پھر پڑھیں گے تاکہ یہ پکا یاد ہو جائے، اس کے بعد سے اگلی دعا انشاءاللہ جو بھی اللہ کو منظور ہے شروع کریں گے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔